اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 اور 34 چل رہی ہیں۔ آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے، بے شک یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو اسلامی عملداری کو چیلنج کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں عبرتناک طور پر قتل کر دیا جائے یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں۔ اور اگلی آیت نمبر ہے 34، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی پکڑے جانے سے پہلے اگر ایسے لوگ توبہ کر لیں تو ان کے لیے توبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت نمبر 33 سے متعلق حدود، تعزیرات اور وہ سزا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم متعین کر دیا ہے، اس سے متعلق بیان کیا گیا تھا۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 34، اس میں ایک استثناء کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک صورت کو الگ کیا گیا ہے۔ الا الذین تابوا، آیت نمبر 34 سے ایک استثناء کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکو اور باغی حکومت کے گھیرے میں آنے سے پہلے اور ان پر قابو پانے سے پہلے، جبکہ ان کی پوری طاقت موجود ہو، اس حالت میں اگر یہ گروہ توبہ کر کے خود ہی راہزنی اور ڈاکہ ماری سے باز آ جائے، توبہ کر لے، تو یہ شرعی حد اور سزا جو آیت میں بیان کی گئی ہے ان سے ساقط ہو جائے گی۔ ڈاکو اور باغی حکومت کے گھیرے میں آنے سے پہلے اور ان پر قابو پانے سے پہلے، جبکہ ان کی پوری طاقت موجود ہو، اس حالت میں اگر یہ گروہ توبہ کر کے خود ہی راہزنی اور ڈاکہ ماری سے باز آ جائے تو یہ شرعی حدود اور شرعی سزا جو اللہ نے بیان کی ہے ان سے ساقط ہو جائیں گی۔ دیکھیے، یہ استثناء عام حدود کے قانون سے الگ ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں تمہارے ان پر قابو آنے سے پہلے، جبکہ ان کی طاقت، قوت موجود ہے۔ تو یہ استثناء عام حدود کے قانون سے الگ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے جرائم یعنی چوری، زنا وغیرہ جرم کرنے اور قاضی کی عدالت میں جرم ثابت ہو جانے کے بعد اگر مجرم دل سے سچی توبہ کر لے تو اس کی توبہ کی وجہ سے آخرت کی سزا تو معاف ہو سکتی ہے، مگر دنیا میں شرعی حد اور شرعی سزا معاف نہیں ہوگی، جیسا کہ اگلی آیتوں میں چوری کی سزا کے تحت اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ تو اگر جرم ثابت ہو جائے، جرم کرنے اور قاضی کی عدالت میں جرم ثابت ہو جائے اور اس کے بعد مجرم سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی آخرت کی سزا تو معاف ہو سکتی ہے، مگر دنیا میں شرعی حدود اور شرعی سزا معاف نہیں ہوگی، جیسا کہ اگلی آیتوں میں اس کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ لیکن ڈاکہ زنی اور ڈاکہ ماری والا جو گروہ ہوتا ہے،
یہ اگر اپنے اوپر قابو پانے سے پہلے، جبکہ اس کے اندر طاقت قوت موجود ہے، اس وقت توبہ کر لیتا ہے تو جو شرعی سزا ہیں، دیکھیے اگر وہ قصاص سے متعلق ہے اس کا بیان ابھی آئے گا، جو شرعی سزا ہے جو آیت میں بیان کی گئی ہے وہ سزا معاف ہو سکتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی اصل وجہ تو اور حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ظاہری حکمت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف ڈاکوں کی سزا میں یہ شدت اختیار کی گئی ہے کہ پوری جماعت میں سے اگر ایک سے بھی جرم ثابت ہو جائے تو سزا پوری جماعت کو دی جاتی ہے۔ اسی لیے دوسری طرف معاملے کو ہلکا بھی کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اگر پوری جماعت میں سے کسی ایک سے کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو ساری جماعت کو سزا دی جائے گی، جرم ثابت ہوا تو سزا پوری جماعت کو دی جائے گی۔ اسی لیے دوسری طرف معاملے کو تھوڑا ہلکا بھی کیا گیا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو دنیا کی سزا بھی معاف ہو سکتی ہے، یعنی وہ سزا جو اللہ نے ان کے لیے متعین کی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک سیاسی مصلحت بھی ہے کہ ایک طاقتور جماعت پر ہر وقت قابو پا لینا آسان نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے ترغیب کا راستہ اختیار کیا گیا ہے تاکہ وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور نیز اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ جو قتل نفس ہوتا ہے، انسان کا قتل کرنے کی جو سزا ہوتی ہے، اس میں اسلام کے قانون کا رخ یہ ہے کہ حد کم سے کم نافذ ہو، اور ڈاکے کی صورت میں ایک جماعت کا قتل لازم آتا ہے۔ اس لیے ترغیبی پہلو سے ان کو اصلاح کی دعوت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی گئی۔ اور دیکھیے یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، صحابہ کے دور میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ جی ہاں، علی اسدی جو کہ مدینے کے پاس ایک گروہ جمع کر کے ڈاکہ زنی کیا کرتا تھا، راستہ آنے جانے والوں پر ڈاکہ مارتا تھا۔ ایک روز قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھا، اور اس قافلے میں ایک قاری اور حافظ بھی تھے۔ اس کی زبان سے قرآن مجید کی یہ آیت کے الفاظ، اس آیت کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے جو کہ سورہ زمر آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 53، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اے میرے بندو، یعنی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو بہرحال اس قاری اور حافظ کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ تھے وہ قرآن کریم کی یہ آیت تھی، سورہ زمر آیت نمبر 53، جو کہ اس ڈاکو نے سن لی تھی۔ وہ قاری کے پاس پہنچا، اس حافظ کے پاس آیا اور دوبارہ اس نے پڑھنے کی درخواست کی۔ دوسری مرتبہ آیت سننے کے بعد اس نے تلوار میان میں رکھ دی اور رہزنی ڈاکہ ماری سے توبہ کر کے مدینہ پہنچ گیا۔ اس وقت مدینے میں مروان بن حکم جو کہ تابعین میں سے ہے، مروان بن حکم حاکم تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کے امیر کے پاس لے گئے اور قرآن کریم کی یہی آیت یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 33 تلاوت کر کے فرمایا کہ آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ دیکھیے وہ وقت جو تھا، اس وقت حکومت بھی ان کی ڈاکہ زنی سے عاجز ہو گئی تھی۔ اب جب کہ اس نے توبہ کر لی تو سب لوگ خوش ہو رہے تھے۔ اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں حارث بن بدر بغاوت کر کے نکل گیا تھا اور قتل و غارت گری کو اس نے اپنا پیشہ بنا لیا تھا، مگر پھر اللہ نے اس کو توفیق دی اور توبہ کر کے واپس آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر شرعی حد جاری نہیں فرمائی،
یعنی وہ حد جاری نہیں فرمائی جو اس سے پہلی آیت میں بیان کی گئی تھی، کیونکہ اس نے ڈاکہ زنی سے اور بغاوت سے توبہ کر لی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر شرعی حد جاری نہیں فرمائی۔ یہاں اس آیت کے تحت یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شرعی حد کے معاف ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حقوق العباد جس نے ان کو ضائع کیا تھا وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جہاں تک شرعی حدود کا تعلق ہے تو وہ تو معاف ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق العباد جن کو اس نے ضائع کیا تھا وہ بھی معاف ہو جائیں گے، بلکہ اگر اس نے کسی کا مال لیا ہے، مال کو ہڑپا ہے اور وہ موجود بھی ہے جس کا مال اس نے ہڑپا تھا، تو اس کا واپس کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا قصاص اس پر لازم ہے، لیکن کیونکہ قصاص بندے کا حق ہے اس لیے مقتول کے گھر والے اولیاء یعنی جو اس کے گھر والے ہیں اگر معاف کر دیں تو معاف ہو سکتا ہے، یا صاحب حق کہ معاف کر دینے سے معاف ہو جائے گا، اور جو کوئی اس نے مالی نقصان کیا ہے یا مالی نقصان کسی کو پہنچایا ہے تو اس نقصان کو تو ادا کرنا ہی اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جی ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ شرعی حدود تو اس سے ساقط ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو حقوق العباد جن کو اس نے ضائع کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس نے کسی کا مال لیا ہے اور وہ شخص موجود بھی ہے جس کا مال لیا تھا تو اس کا واپس کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا قصاص اس پر لازم ہے، لیکن کیونکہ قصاص بندے کا حق ہے، اگر مقتول کے اولیاء معاف کر دیں تو معاف ہو سکتا ہے، یا کسی کا حق دبایا ہے اس کے گھر والے حق کو معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گا، اور جو کوئی مالی نقصان کسی کو پہنچایا ہے تو اس کو تو ادا کرنا اس کے لیے لازم ہی ہے۔ تو یہ کیونکہ حقوق العباد سے متعلق ہیں اس لیے جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو وہ تو ادا کرنے ہی پڑیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے۔ اور دیکھیے یہ بات اس لیے بھی ظاہر ہے کہ جو حقوق العباد سے خلاصی حاصل کرنا خود توبہ کا ایک جز ہے، یعنی بغیر اس کے توبہ مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کسی ڈاکو کو توبہ کرنے والا اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جبکہ وہ حقوق العباد کو ادا کرے یا اپنے ذمے سے معاف کروا لے۔ حقوق العباد سے خلاصی حاصل کرنا خود توبہ کا ایک جز ہے، اس کے بغیر تو توبہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کسی ڈاکو کو توبہ کرنے والا اسی وقت سمجھا جائے گا جبکہ وہ حقوق العباد کو ادا کرے یا اپنے ذمے سے معاف کرا لے، واللہ اور اللہ زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ بہرحال اور دیکھیے تفسیر عثمانی میں بھی خلاصے کے طور پر اس آیت کے تحت یہی نقل کیا گیا ہے کہ یہ سزائیں جو اللہ کے حق کے طور پر تھیں وہ گرفتاری سے پہلے تو اگر وہ توبہ کر لینے سے معاف ہو جاتی ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ وضاحت تھی جو رہ گئی تھی آیت نمبر 34 سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی پکڑے جانے سے پہلے اگر ایسے لوگ توبہ کر لیں تو ان کے لیے توبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جو حقوق العباد انہوں نے کیے ہیں وہ تو کیا تو معاف کرانے پڑیں گے یا ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں آیت نمبر 35 کی طرف۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی بارگاہ میں اس کا قرب تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ دیکھیے یہاں اس آیت میں، یہ اس وقت آیت نمبر 35 آپ کے سامنے ہے، اور اس آیت میں لفظ وسیلہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، اور اس لفظ سے کافی لوگ پریشان ہوئے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے، غور و فکر سے کام لیا جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے۔ لفظ وسیلہ اردو میں تو ذریعہ کے معنی میں آتا ہے، ذریعہ، وسیلہ کے معنی ذریعہ، کسی تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لینا یا سفارش کے لیے کسی کو ذریعہ بنا لینا، لیکن عربی زبان میں وسیلے کے یہ معنی نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی قرب یعنی نزدیکی کے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا عربی میں مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور اردو میں کچھ اور مفہوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے لفظ ذلیل، ذال سے، اس کے معنی عربی زبان میں کمزور کے ہیں، جبکہ اردو میں اس کے معنی آتے ہیں کمینے کے، جس کی کوئی عزت نہ ہو، ذلیل۔ جیسا کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں فرمایا تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اے مسلمانوں کی جماعت، اے مومنین کی جماعت، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں اور تم بہت کمزور تھے۔ اب اگر یہاں ذلہ کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو مفہوم سارا کا سارا ایک دم ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ جہلن ہوتا ہے، جہلن کے اصل معنی عربی میں جذباتی ہونے کے آتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا شخص بھی جذباتی ہو سکتا ہے، اس کے مزاج میں اکھڑ پن ہو سکتا ہے، لیکن اردو میں جاہل عالم کی ضد ہوتی ہے، یعنی جو ان پڑھ ہو۔ اسی طرح اس لفظ وسیلہ کا معاملہ ہے اور یہاں بھی یہی معنی مراد ہیں، یعنی لفظ وسیلہ کے معنی ہے قرب، نزدیکی۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ایمان والو، اب ترجمہ یہ ہوگا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آگے بڑھ کر اس کا قرب تلاش کرو، اس کا قرب بھی تلاش کرو۔ تو اگر ہم اس طرح سے وضاحت سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس لفظ وسیلہ کا مطلب بالکل آسان اور واضح ہو جاتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ وسیلہ اردو والا وسیلہ نہیں ہے جس کے معنی ذریعہ کے آتے ہیں، بلکہ یہاں پر قرب، اطاعت کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر اس جیسے اور بھی الفاظ ہیں، ذلیل ہے اور اسی طرح سے جہل ہے، جہلن اردو میں عالم کی ضد ہے، اور اصل معنی جہلن کے آتے ہیں جذباتی ہونا۔ اب دیکھیے ایک پڑھا لکھا شخص ہے وہ بھی جذباتی ہو سکتا ہے، تو اگر ہم اس طرح سے اس لفظ کے معنی کو سامنے رکھتے ہیں تو بالکل آسان الفاظ میں مطلب واضح ہو جاتا ہے، اور مطلب یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ اس کا قرب تلاش کرو۔ یہاں لفظ وسیلہ قرب اور اطاعت کے معنی میں ہے۔ معرف القرآن میں ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو بندے کو رغبت اور محبت کے ساتھ اپنے معبود کے قریب کر دے۔ کتنی صاف اور واضح
وضاحت کی ہے معرف القرآن نے اس لفظ وسیلہ کی کہ اللہ کی طرف سے ہر وہ چیز وسیلہ ہے جو بندے کو محبت اور رغبت کے ساتھ اپنے معبود کے قریب کر دے۔ اس لیے سلف اور خلف صحابہ اور تابعین نے اس آیت میں لفظ وسیلہ کی تفسیر اطاعت اور قربت سے ہی کی ہے، یعنی ایمان اور عمل صالحہ سے کی ہے۔ حاکم نے بروایت حاکم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وسیلہ سے مراد قرب اور اطاعت ہے، اور اسی طرح سے ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے، تقربوا بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، تقربوا اللہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو اس کی فرما برداری اور رضامندی کے کام کر کے۔ اللہ کا تقرب قرب نزدیکی حاصل کرو اس کی فرما برداری رضامندی کے کام کر کے۔ اس لیے آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کا قرب تلاش کرو ایمان اور عمل صالحہ کے ذریعے۔ اور اس آیت کو سامنے رکھ کر بہت سے لوگ پیر اور مزاروں پر جاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں، اور اگر ان سے بات کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ذریعہ بنا رہے ہیں، اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں دور تک بھی اس طرح کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ بہرکیف ہم اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وسیلہ ایک اعلیٰ درجہ ہے جنت کا جس کے اوپر کوئی اور درجہ نہیں ہے، تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ درجہ اللہ مجھے عطا فرما دے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، یہ جو اگلی روایت ہم نقل کر رہے ہیں صحیح مسلم سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی وہی کلمات دہراؤ، وہی کلمات کہتے رہو جو مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ اور اسی کو دوسری روایتوں میں مقام محمود بھی کہا گیا ہے۔ اور دیکھیے تفسیر مظہری نے ایک بہت ہی عمدہ بات نقل کی ہے اس آیت کے تحت، وہ بھی ہم نقل کر دیتے ہیں۔ تفسیر مظہری نے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ لفظ وسیلہ میں محبت اور رغبت کا مفہوم شامل ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وسیلہ کے درجات میں ترقی کا ہونا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت پر موقوف ہے۔ وسیلہ میں محبت اور رغبت کا جو مفہوم شامل ہے اس سے اس بات کی طرف ہے کہ وسیلہ کے درجات میں ترقی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت پر موقوف ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے اتباع سنت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس لیے جتنا کوئی عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت اور زندگی کے تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جتنا اتباع کرے گا اتنا ہی اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوگی، اور وہ خود اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندوں میں سے بن جائے گا، اور جتنی زیادہ محبت بڑھے گی اتنا ہی اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی نصیب ہوگی۔ یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی بارگاہ میں اس کا قرب تلاش کرو، اور اللہ کی راہ میں اعلی کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا